آج ہم ایک کافی دلچسپ مالیاتی سوال پر بات کر رہے ہیں۔ جی کیا سٹاک مارکیٹ میں جو شیئرز ہیں انہیں کرائے پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ سیکیورٹیز لینڈنگ اینڈ بوروئنگ یعنی SLB کہلاتا ہے نا؟ بالکل، SLB۔ تو ہمارے پاس اس پر ایک شرعی استفسار اور اس کا جواب بھی ہے۔ جی تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نظام یہ SLB کام کیسے کرتا ہے اور پھر شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ SLB کا طریقہ کار کیا ہے؟ شیئرز کا مالک وہ اپنے شیئرز کسی اور کو دے دیتا ہے کرائے پر؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، ایک طے شدہ مدت کے لیے اور اس کے بدلے میں کرایہ لیتا ہے۔ اچھا، اور اس دوران ہوتا یہ ہے کہ وہ شیئرز وہ کرائے پر لینے والے کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں یعنی الیکٹرانک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، اور پھر وہ شخص یعنی کرایہ دار ان شیئرز کو مارکیٹ میں استعمال کر سکتا ہے خرید و فروخت کے لیے۔ ہاں، ٹریڈنگ کر سکتا ہے ان سے۔ جی، اور یہ سارا عمل جو ہے یہ سیبی یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا ان کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ بس آپس میں ہی کر لیا۔ صحیح، یعنی ایک ریگولیٹڈ طریقہ کار ہے۔ بالکل۔ ایک اور اہم بات، حفاظت کے لیے کرایہ دار کو اکثر شیئرز کی جو کل قیمت بنتی ہے اس سے کچھ زیادہ رقم ڈپازٹ بھی کرانی پڑتی ہے۔ اچھا، یہ سیکیورٹی ڈپازٹ کی طرح ہوا؟ جی بالکل ویسے۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر اس دوران جب شیئرز کرائے پر ہیں کمپنی کوئی منافع دیتی ہے، ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز، وہ کس کو ملتا ہے؟ ہاں، یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے۔ جو منافع ہے یعنی ڈیویڈنڈ یا بونس شیئرز، اس کا حق اصل مالک کا ہی رہتا ہے۔ اچھا، کرایہ دار کو نہیں ملتا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جب ڈیویڈنڈ یا بونس کی تاریخ قریب آتی ہے تو وہ شیئرز عارضی طور پر مالک کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ اوہ واقعی؟ جی، تاکہ منافع سیدھا مالک کو ہی ملے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں ملکیت اصل مالک کی ہی ہے، صرف استعمال کا حق دیا گیا ہے، وہ بھی عارضی طور پر۔ ٹھیک، یہ تو سمجھ آ گیا کہ نظام چلتا کیسے ہے، لیکن لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا فائدہ ہے اپنا شیئر کسی اور کو دینے کا؟ اس کی دو آپ کے لیے موٹی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی؟ ایک تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ بھئی آپ کے پاس شیئرز پڑے ہیں، آپ انہیں بیچ نہیں رہے، تو چلو ان سے کچھ اضافی آمدنی ہو جائے، کرایہ مل جائے۔ ہاں، خاص طور پر اگر لمبے عرصے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، جنہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے ان کے لیے ایک آپشن ہو سکتا ہے اضافی کمائی کا۔ اور دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ جس کا اشارہ سوال میں بھی تھا وہ ٹیکس سے متعلق ہو سکتی ہے۔ ٹیکس؟ کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ شیئرز کو کرائے پر دینے سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس کے قانون وہ شیئرز بیچ کر منافع کمانے والے ٹیکس قانون سے مختلف ہوں، شاید کچھ رعایت مل جاتی ہو۔ اچھا، یہ پیچیدہ پہلو ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ہر ملک کے ٹیکس قوانین پر منحصر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اصل سوال پر، یعنی شرعی نقطہ نظر۔ اسلام میں کرایہ داری کو اجارہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اجارہ۔ تو یہ اجارہ کا اصول کیا ہے اور یہ شیئرز پر کیسے لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اجارہ کا جو بنیادی اصول ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کرائے پر دیتے ہیں اور اس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ چیز استعمال کے دوران ختم نہیں ہوتی، اپنی اصل حالت میں رہتی ہے۔ جیسے مکان کرائے پر دینا؟ بالکل صحیح، مکان، دکان، گاڑی، آپ اسے استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ یعنی منفعت حاصل کرتے ہیں، مدت ختم ہوتی ہے تو وہی مکان، وہی گاڑی واپس مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز باقی رہتی ہے۔ جی، اصل چیز یعنی عین وہ باقی رہتی ہے، اس کی ذات استعمال سے ختم نہیں ہوتی۔ لیکن شیئرز تو ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں بیچا جائے، جس میں ملکیت ہی دوسرے کو چلی جاتی ہے۔ یہ تو مکان جیسا نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے، یہیں پر آ کے مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا؟ جی، جو شرعی جواب دیا گیا ہے اس کے مطابق شیئرز کو اس طرح SLB کے ذریعے کرائے پر دینا یہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اوہ، تو یہ جائز نہیں ہے؟ جی نہیں، اس جواب کے مطابق وجہ یہی ہے کہ یہ اجارہ کے اصول سے میل نہیں کھاتا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیا چیز ہے جو اسے اجارہ سے باہر کرتی ہے؟ جی، وجہ بڑی ٹیکنیکل لیکن اہم ہے۔ اجارہ میں شرط یہ ہے کہ مدت ختم ہونے پر وہی چیز یعنی بیع عینہ بالکل وہی والی چیز مالک کو واپس ملے۔ وہی چیز؟ جی، اب شیئرز کا معاملہ دیکھیں، اگر کرایہ دار مدت ختم ہونے پر اتنے ہی شیئرز
اسی کمپنی کے خرید کر واپس کر بھی دے تو کیا وہ وہی شیئرز ہوں گے جو شروع میں دیے گئے تھے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوں گے، وہ تو اسی قسم کے دوسرے شیئرز ہوں گے۔ بالکل، وہ ان کا متبادل ہوں گے، یعنی مثل ہوں گے، وہ عین نہیں ہوں گے۔ اجارہ میں عین کی واپسی شرط ہے، مثل کی نہیں۔ اچھا، تو یہ فرق ہے عین اور مثل کا۔ جی، جیسے پیسے ہیں وہ مثلی ہیں، ایک نوٹ کی جگہ دوسرا چل جاتا ہے، شیئرز بھی اسی طرح ہوئے۔ جی، آپ کہہ سکتی ہیں کہ انہیں مثلی اشیاء میں شمار کیا جا رہا ہے اس تناظر میں۔ ان کا لین دین قرض کے زمرے میں تو آ سکتا ہے شاید، لیکن اجارہ میں نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شیئر سے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے، یعنی خرید و فروخت، ملکیت کا منتقل ہونا، جی، اور اجارہ کا جو اسلامی اصول ہے کہ اصل چیز باقی رہے اور وہی واپس آئے، ہاں، یہ دونوں آپس میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ بالکل، ان میں مطابقت نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے شیئرز کا اجارہ یعنی انہیں کرائے پر دینا درست نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ SLB یعنی سیکیورٹیز لینڈنگ اینڈ بورنگ، جس کے ذریعے شیئرز کرائے پر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ مالیاتی مارکیٹ میں کتنا ہی عام کیوں نہ ہو، جی ہاں، کافی رائج ہے۔ لیکن جو شرعی وضاحت ہمیں ملی ہے اس کی روح سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اجارہ کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ جی بالکل، یہی نتیجہ ہے۔ اور اگر تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ معاملہ اسلامی مالیات میں ایک بنیادی فرق کو واضح کرتا ہے، یعنی ٹھوس اثاثے جیسے مکان، زمین، گاڑی وغیرہ، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جی ٹینجبل ایسٹس، اور دوسری طرف ہے مالیاتی آلات، فائنینشل انسٹرومنٹس جیسے شیئرز، بانڈز وغیرہ۔ ان دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، تو ان پر شرعی اصول لاگو کرتے ہوئے ان کے اس فرق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ جو نئی مالیاتی پروڈکٹس آ رہی ہیں اور آئیں گی، جو شاید اور بھی پیچیدہ ہوں، جی بالکل، جہاں ملکیت، رسک، منافع، یہ سب چیزیں شاید اتنی واضح نہ ہوں، ان پر یہ اصول کیسے لاگو ہوں گے، یہ ایک غور طلب